نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری حشرہ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس آخری حشرے کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی نظر کروں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے کا پورا مہینہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے آخری حشرے میں اس کے ایام ہیں، یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری حشرے کے اندر اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے وسائل رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کے اوپر میں آج بات کروں گا، وہ ہے اعتکاف۔ کہ رمضان المبارک کے آخری حشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، تو وہ اعتکاف سنت ہے اور اس کی کیا کیا اقسام ہیں، اس کے اوپر بات کروں گا۔ عموماً اعتکاف کی تین بنیادی اقسام ہیں، اس کی تین اقسام ہیں، تین قسم کے اعتکاف کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اعتکاف جو ہے وہ ہے نفل اعتکاف، جس میں نہ رمضان ہونا شرط ہے نہ روزہ ہونا شرط ہے۔ تو یہ جس وقت بھی آپ مسجد کے اندر جائیں گے، تو جب مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو نفل اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوں گے، تو وہ آپ کا اعتکاف شمار کیا جائے گا، نفل اعتکاف جسے کہا جائے گا۔ کہ جب تک آپ اعتکاف کی نیت میں مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں فرشتے لکھتے رہیں گے۔ یہ ہے نفل اعتکاف۔ اس کے بعد ہے سنت اعتکاف۔ وہ رمضان المبارک کے آخری دن، آخری حشرہ جو مختص ہے، اس کو آخری 10 دنوں کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس میں مرد کے لیے مسجد میں بیٹھنا اور روزے کو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف میں روزے کو ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو سنت اعتکاف ہے اس میں روزے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو مرد حضرات مسجد کے اندر قیام کرتے ہیں 10 دن کے لیے، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ایک مخصوص اپنے کمرے کے اندر جگہ متعین کر کے وہاں پر اعتکاف کرتی ہیں۔ تو یہ آخری حشرے میں جو سنت اعتکاف ہے، جس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ کہ بعض احادیث سے ملتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اعتکاف فرماتے تھے، بعض سے ملتا ہے کہ آپ 20 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جو اکثر جو وہ ہے وہ رمضان المبارک کا آخری 10 دن آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ تو یہ ہے سنت اعتکاف۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے واجب اعتکاف، یعنی کہ جب ہم کوئی منت مانگتے ہیں، کوئی نظر مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ ہوا ہمارا، جب ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے اب اس اعتکاف کو کرنا۔ اور اس کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کے اندر بھی روزے کا رکھنا ضروری ہوتا ہے، کہ اس میں بھی روزہ بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی کرے گا جتنی اس نے منت مانگی ہے۔ تو یہ ہے واجب اعتکاف۔ اب اعتکاف کی فضیلت کتنی ہے؟ لیکن ایک شخص ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک ہے جو گھر کے باہر کے معاملات کرتا ہے، تو یہ جو مسجد میں بیٹھا ہے یہ بڑا فضیلت والا ہے، کیونکہ یہ اعتکاف پہ بیٹھ گیا ہے۔ اب اس نے نہ نماز جنازہ میں شریک ہونا ہے، نہ کسی کی بیمار کرسی کرنی ہے، تو جو باہر والا ہے وہ نماز جنازہ بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو ثواب اس کا ملتا ہے، اور کسی کی عیادت کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ لیکن یہ مسجد میں جو اعتکاف کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے،
اس کو بیٹھے بٹھائے اللہ سارے یہ جو کام ہے معاملات کے، جنازے میں شریک ہونا، کسی کی بیمار کرسی کرنا، عیادت کرنا، ان سارے کا ثواب اللہ اس کے ادھر بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھے بٹھائے اس کو اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلی فضیلت اس کی یہ ہے۔ دوسرا، یہ جب مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا لیٹنا بھی عبادت، اور اس کا ویسے تو معمول کے مطابق وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ تو فضیلت ہی فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ اب وہ سونا ہے، اس کا سونا بھی وہاں پر عبادت میں شمار ہوگا، اور اس کا وہاں پر بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو یہ ساری جو ہیں، قرآن پڑھنا تو وہ ویسے بھی عبادت ہے، تو وہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان مبارک کے اور مہینے کے اندر پڑھا جائے تو وہ ایک کی جو 10 درجے ہوتی ہے وہ اس کو 70 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی فضائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ آ جاتا ہے۔ اب ایک خندق کی مسافت کیا ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے، وہ حدیث سے ملتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک ایک خندق کی اس کی جو ہے وہ اس کی گہرائی ہے، اس کی چوڑائی ہے۔ تو وہ 3 خندقیں جو ہے وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اور جو 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا تو وہ 30 خندقیں یعنی کہ جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اب ایک خندق کا کتنا فاصلہ ہے جہنم سے دوری کا؟ تو ایسا شخص جو اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف جب چاند رات کو اعتکاف سے اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اب گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو اس میں کرنا کیا ہے، جب اعتکاف پہ بیٹھیں صرف اور صرف رضا اللہ کی ہو، نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ اس کی نیت ٹھیک ہوگی تو یہ سارے فضائل اس کو ملیں گے۔ اب اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ یہ کہے گا کہ لوگ مجھے مبارکباد دیں، مجھے ہار پہنائیں، مجھے میرے ساتھ سیلفیاں بنائیں، یہ کچھ جو آج کل عموماً سوشل میڈیا ہے کہ میں اسٹیٹس پہ لگاؤں گا، میں اعتکاف پہ بیٹھ کے یہ وہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا ہوگی تو نیت ٹھیک ہوگی تو ہمیں یہ سارے فضائل تب ملیں گے۔ جب ہماری نیت ہی نہیں ٹھیک ہوگی تو صرف ہمارا وہاں پہ بیٹھنا، ہمیں شہرت ہی مل سکتی ہے، ہمیں لوگ مبارکباد ہی دے سکتے ہیں، تو یہی کہہ سکتے ہیں اس نے 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، ہمیں گفٹ ہی دے سکتے ہیں، تو ہمیں اس کا جو اجر ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اپنی نیت کو درست فرما کر اس آخری حشرے کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔